ایک قوم ایک منزل پاکستان، یوم پاکستان قائد اور اقبال کے رہنما اصولوں سے وفا کا دن۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی، ایوان صدر میں مرکزی تقریب، صدر آصف علی زرداری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، روایتی بگی میں بیٹھ کر مرکزی تقریب پہنچے، پریڈ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، مسلح افواج کے سربراہان، غیر ملکی سفیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ بری، بحریہ اور فضائیہ کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ ہم نے بیرونی اور اندرونی دہشت گردی کا منہ توڑ مقابلہ کیا ہے۔ فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں، ہم ان سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے گے۔ صدر مملکت کا امن دشمنوں کو سخت پیغام۔ تقریب سے خطاب میں کہا، فتنہ الخوارج سمیت تمام دہشت گرد تنظیموں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، مادر وطن کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بھارت ہمیشہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ہم نے اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا۔ یوم پاکستان کے موقع پر کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ غزہ کے نہتے مسلمانوں پر مظالم قابل مذمت ہیں۔ عالمی برادری فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، یوم پاکستان پر مبارکباد۔ دونوں ممالک میں شراکت داری اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ لکھا، معیشت، ٹرانسپورٹ، لاجسٹک، توانائی اور باہمی دلچسپی کی مختلف شعبہ جات میں کامیاب مشترکہ کاوشیں تعلقات کے لیے کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ شاہینوں کی پرواز سے دشمن پر ہیبت طاری۔ پاک فوج کے لڑاکا طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ، J-10C، JF-17 تھنڈر اور F-16 کی گھن گرج۔ شیر دل فارمیشن نے فضا میں قومی پرچم کے رنگ بکھیر دیے۔ پاک آرمی کے مایا ناز پائپ اینڈ پرکشن بینڈ نے فن کا مظاہرہ کیا۔ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کی ایک قد آور شخصیت ہیں۔ آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ قائد عوام کے لیے اعلیٰ ترین اعزاز، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ بیٹی صنم بھٹو ایوارڈ وصول کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی ہمراہ۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو بعد از شہادت اعزاز ملنا اہم سنگ میل ہے۔ آئین پاکستان کے خالق کے لیے اعزاز بھٹو کے نظریے کی ایک اور فتح ہے۔ یوم پاکستان پر پاک سرزمین کے لیے خدمات کا اعتراف۔ ایوان صدر سندھ، پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں تقاریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں اعزازات دیے۔ 69 ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر سید عابد مہدی کاظمی، میر نادر خان مکسی اور کو تمغہ امتیاز دیا گیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب۔ 365 نیوز کے سینئر اینکر منیب فاروق کو صحافتی خدمات پر تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ قوم کے بہادر سپوتوں کی بہادری اور شجاعت بے مثال۔ صدر آصف علی زرداری نے مسلح افواج کے 762 افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ ISPR کے مطابق افسران اور جوانوں کو 2 ستارہ بسالت، 227 تمغہ بسالت اور 82 امتیازی اسناد کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 185 کو آرمی چیف تعریفی اسناد اور 23 کو ہلال امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ اے قائد اعظم، تیرا احسان ہے احسان۔ یوم پاکستان پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری۔ چاکو چوبند دستے کا گارڈ آف آنر کامران ٹیسوری اور مراد علی شاہ نے بانی پاکستان کے مزار پر فاتح خوانی کی اور پھول رکھے۔ گورنر سندھ نے کہا، پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے پڑوسی ممالک ہیں۔ تمام سیاسی قوتوں کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہم سب کو مل کر
اس میں ملک اس میں استحکام پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہم اپنے عظیم رہنماؤں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ آج کا دن ہمیں یکجہتی، بھائی چارے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا درس دیتا ہے۔ اپنی آزادی کے 78ویں سال میں ابھی بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا چاہیے، ہم کو سب کو مل کے اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ یوم پاکستان پر مصور پاکستان کو سلام۔ الگ وطن کا خواب دیکھنے والے عظیم رہنما مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے دستے نے فرائض سنبھالیے۔ ایئر وائس مارشل اختر عمران صدوزئی نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ جوانوں کے پاؤں کی دھمک سے دشمن لرز اٹھا۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نئی دہلی میں بھی سب سے لالی پرچم سر بلند۔ پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم پاکستان کی تقریب۔ پاکستانی ناظم الامور سعد احمد وڑائش نے قومی پرچم لہرایا۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ گوادر میں یوم پاکستان کی عظیم الشان ریلی۔ بلوچ عوام کا پاکستان سے محبت اور اتحاد کا شاندار مظاہرہ۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا تھام کر وطن سے وفاداری اور عزم کا اظہار کیا۔ شمسی توانائی کے حوالے سے حکومتی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاور ڈویژن کے امور پر اہم جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کا عمل تیز تر کرنے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کا دریائے سندھ پر کینالز کے خلاف تحریک کا عندیہ۔ ایوان صدر میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا پانی کا مسئلہ ہماری اولین ترجیح ہے، پانی کا معاملہ ہمارا جینا مرنا ہے۔ 6 کینالز کا معاملہ ہر فورم پر اٹھا رہے ہیں، مربوط حکمت عملی کے ساتھ تحریک شروع کریں گے۔ دہشت گردی کے معاملے پر حکومت کو مزید اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ دریائے سندھ نئی کینالز کے خلاف اندرون سندھ احتجاج۔ نواب شاہ میں ہزاروں افراد کی احتجاجی ریلی۔ نئی کینالز نامنظور کے نعرے۔ پنو عقل، ٹنڈو آدم اور کنجاروں میں بھی احتجاجی مظاہرے۔ ایک دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ قومی ٹیم چوتھے T20 میں شکست کے ساتھ سیریز بھی ہار گئی۔ نیوزی لینڈ نے 115 رنز کے بڑے مارجن سے مات دے دی۔ میزبان ٹیم نے مقررہ اوورز میں 220 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ فن ایلن کی 20 گیندوں پر دھواں دار 50، 3 چھکے اور 4 چوکے لگائے۔ کپتان بریسویل کے ناقابل شکست 46، سیفرڈ کے 44 رنز۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ لائن کیوی بالرز کا ہدف بن گئی۔ کھلاڑی وکٹ پر جم کر نہ کھیل سکے۔ 105 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ عبدالصمد نے 44، عرفان نے 24 رنز بنائے۔ جیکب ڈفی نے 4 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ فوکس نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ فن ایلن شاندار بیٹنگ پر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ کیویز کو 5 میچز کی سیریز میں 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت۔ CTD نے ارمغان کے گھر سے ملنے والے اسلحے کے حوالے سے اہم شواہد حاصل کر لیے۔ ہتھیاروں کے حوالے سے کسٹم حکام اور خیبر پختونخوا حکومت کو خط لکھ دیا گیا۔ وفاقی سرکاری تعلیمی ادارے 31 مارچ سے 4 اپریل تک بند رہیں گے۔ عید اور موسم بہار کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تعلیمی اداروں میں 7 اپریل سے نیا سیشن شروع ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو فوری بند کیا جائے۔ پوپ فرانسس کا مطالبہ۔ کہا غزہ پر دوبارہ اسرائیلی حملے شروع ہونے پر دکھ ہے، وہاں انسانی صورتحال ایک بار پھر بہت سنگین ہو چکی۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔
मस्जिद नबी में माह सयाम की बहार 120 ममालिक के 4000 मुतकफ़ीन के लिए खसूसी इंतजामात, सहरी, इफ्तार और इशाया के लिए सहूलियात, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन और सामान रखने के लिए लॉकर्स भी दस्तयाब। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइस के। 365 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जहाने रमज़ान के रंग बिखर गए, नादिया खान और ज़ुहैब हसन की मेज़बानी सबको भा गई। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान मेहमान बने। याले सरहदी और मंशा पाशा की चिट चैट, माइंड साइंसेस की माहिरा सैयदा अनम अली की शिरकत। इफ्तार के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार। प्रोग्राम रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। और ईद उल फित्र करीब आते ही बाजारों में रश, बच्चे बड़े सभी ईद की तैयारियों में मसरूफ। खवातीन और बच्चों की मर्जी के मलबूसात की खरीदारी, बाजारों में शॉपिंग जोरों शोर से जारी।